ہالینڈ کے معروف ادارے سولر سسٹم جیومیٹری سروے SSGEOS نے پاکستان میں ایک بہت بڑے زلزلے کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس موضوع پر آپ بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھ بھی چکے ہیں۔ اب کہاں تک اس بندے کی پیشین گوئی درست ثابت ہوتی ہے، جس کے بارے میں اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ وہ 100% اپنی پریڈکشن کے بارے میں شور نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ پریڈکشن اس کی ایک اندازہ ہے یا غلط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یقینی طور پر اس علاقے میں زلزلہ آ سکتا ہے، جس کی حالیہ مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بندے نے پریڈکشن کی تھی ترکی کے بارے میں، تو ترکی میں کتنی بڑی تباہی ہوئی تھی، اور اس وقت جب اس نے ترکی میں یہ پریڈکشن دی تھی تو وہاں پر بہت سارے سائنسدانوں نے اس کو گالیاں بھی دی تھیں اور اس کو غلط بھی کہا تھا، یہاں تک کہ طیب اردوان نے اس کی پیشین گوئی کو ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ آیا اور وہاں پر بہت زیادہ اموات بھی ہوئیں اور پورا انفراسٹرکچر بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، اور اس کے ساتھ ہی شام میں بھی انہی دنوں میں زلزلہ آیا تھا اور وہاں پر بھی اتنی ہی تباہی ہوئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی اس نے موروکو کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، تو وہ پیشین گوئی بھی اس کی صحیح جو ہے وہ بالکل 100% ثابت ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس بندے کی پریڈکشن جو اس نے کی ہے، اس کے تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد نیپال میں اور انڈیا میں بہت بڑے پیمانے کا زلزلہ آیا ہے۔ تو دوستو، آج اسی ٹاپک پر آپ سے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آئیں اب باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈچ سائنٹسٹ کی پیشین گوئی کے بعد نیپال میں اور بھارت میں زلزلہ آ چکا ہے۔ بھارت میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے دہلی کے گرد و نواح کے علاقوں میں کافی زیادہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس زلزلے کا جو مرکز تھا وہ نیپال میں تھا۔ سب سے پہلے 3.1 شدت کا زلزلہ آیا، اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد 3.8 شدت کا زلزلہ آیا، اس کی کچھ دیر کے بعد 4.6 شدت کا زلزلہ آیا، اور تقریباً 4.6 زلزلے کے 25 یا 30 منٹ کے بعد 6.2 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ان علاقوں میں آ چکا ہے، جس سے کافی تباہی اور بربادی بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب پریڈکشن کا اگلا حصہ پورا ہونے والا ہے، جو پاکستان کے بلوچستان اور کوئٹہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم کسی بھی صورت میں اس سائنسدان کی پیشین گوئی کو کنڈیمڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکثر لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سائنسی نہیں ہے، خاص طور پر سائنسدان جو ہے اس کو بالکل ہی غلط ثابت کرتے ہیں۔ مگر وہ جتنا بھی اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، اس بندے کی پیشین گوئیاں 100% ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ہماری انتظامیہ کو فوری طور پہ اس کے بارے میں انتظامات کرنے چاہیے اور اس بندے کی باتوں کو سیریس لینا چاہیے۔ بھارت میں جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، ان میں اتر پردیش کے 30 اضلاع تک، جن میں لکھنؤ، ہاپوڑ، امروہہ کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ چندی گڑھ، جے پور اور دیگر شمالی علاقوں سے بھی زلزلے کے جھٹکوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے، مگر خوش قسمتی سے ابھی تک نیپال میں کسی نقصان یا جانی مالی نقصان یا کوئی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے بعد چمن کی فالٹ لائنز کے اندر بھی کچھ تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈچ سائنسدان نے نمایاں طور پر اس علاقے کو انڈیکیٹ کیا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے دوران یہاں پر زلزلہ آنے کی بہت بڑی پیشین گوئی کی ہے، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 48 گھنٹے بھی گزر جائیں، مگر وہ کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بھی اس علاقے میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، یعنی کہ 48 گھنٹے تو خاص طور پہ اس نے انڈیکیٹ کیے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ کسی بھی وقت یہاں پر ایک بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، اور خاص طور پر اس علاقے کو اس نے انڈیکیٹ کیا ہے۔ مگر اس کی پیشین گوئی کے بعد، جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ انڈیا میں اور نیپال میں مختلف علاقوں میں بشمول 3.1 شدت کے زلزلے سے لے کے 6.1 شدت کا زلزلہ آ چکا ہے۔ اگلے چند دن بہت ہی زیادہ خطرناک اور اہم ہیں، کہ ان میں کسی بھی وقت ان علاقوں میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ تو دوستو، جہاں تک جدید ترین ٹیکنالوجی کی بات کریں
تو ابھی تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے کہ جس سے زلزلے کی پیشین گوئی کی جا سکے، یعنی کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کو اچھی طرح سے انڈیکیٹ کیا جا سکے یا ان کو سمجھا جا سکے۔ اب یہ اس کے بارے میں کچھ کانسپائریسیز بھی پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل زلزلہ ہے جو ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے لایا جا رہا ہے۔ اس میں کچھ سیاسی مقاصد بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے انٹرنیشنل کانفلکٹس بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس کا اس نے بتایا بھی ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں زلزلہ پیدا کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے یہ زلزلہ پیدا کیا جائے اس کی بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈچ سائنسدان کی پیشین گوئی، جس کو تمام دنیا کے سائنسدان ماننے سے انکاری ہیں اور یہاں تک کہ اس بندے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، مگر اس کی پہلے کی پیشین گوئیاں 100% درست ثابت ہوئی ہیں، اور جب وہ پیشین گوئی کرتا ہے تو وہ مخصوص وقت کا تعین نہیں کرتا، وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس جگہ پر زلزلہ آ سکتا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں اس کی پیشین گوئی ٹھیک بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں زلزلے سے بچاؤ کے لیے یا کم از کم اپنے لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی۔ تو دوستو، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مگر اس سے پیشتر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ انڈیا میں اور نیپال میں زلزلہ آ چکا ہے اور اب پاکستان کی باری ہے اس ڈچ سائنسدان کے مطابق۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمام بنی نوع انسان کو محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایک مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔